زرقا نے جب یہ سنا تو وہ ڈانٹ کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بے وقوف ہو، مجھے اتنا پریشان دیکھ کر بھی تمہیں یاد نہیں آیا؟ ارسل کو مجبوری کے اس جھوٹ پر کافی ڈانٹ پڑی۔ زرقا مطمئن ہو کر سو گئی، مگر اقصیٰ اور ارسل رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جب کافی رات گزر گئی تو اقصیٰ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی اور ارسل اپنے کمرے میں۔ پوری حویلی میں خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زرقا اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی کہ یک لخت اس کا دل گھبرایا اور بے چینی سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کا وقت قریب تھا، صبح ہونے والی تھی۔ بادل بہت زور زور سے گرج رہے تھے۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ ایک خوفناک بجلی بار بار چمک کر حویلی کے سارے کمروں کو روشن کر دیتی۔ اس خوفناک گرج چمک سے زرقا کی نیند اڑ چکی تھی۔ زرقا سیدھی لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سیاسی چیز اس کی چارپائی کے پاس سے گزری ہو۔ اس نے سیدھے لیٹے لیٹے ہی اپنی نگاہوں کو ترچھا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے خوف سے ایک جھرجھری لی۔ ایک سیاہ بلی اس کی چارپائی کے گرد چک کر کاٹ رہی تھی۔ زرقا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے وہم سا ہو گیا کہ یہ بلی کوئی جانور نہیں ہے۔ وہ دہشت سے جیسے پتھر کی ہو گئی، لیکن لیٹنے کے انداز میں اس کا خوف بڑھ گیا۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چارپائی کے گرد بلی کو نہ دیکھ کر زرقا نے اطمینان کا ایک لمبا سانس کھینچا، لیکن جو ہی اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ سیاہ گھنے بالوں والی خوفناک بلی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں کی خوفناک چمک سے وہ انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ آسمانی بجلی کی تیز لشکارے میں وہ مزید نمایاں ہوتی۔ زرقا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بلی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یک اس کی نظروں کے سامنے وہ بلی ایک انتہائی بدحیت عورت کا روپ دھار گئی، ایک ٹائم کا، جس کی خوفناک شکل و شباہت نے زرقا کو سن کر کے رکھ دیا۔ زرقا ایک دم سے جیسے ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس خوفناک عورت نے اپنے دونوں بازو سامنے کی طرف پھیلائے تو اس کی گود میں بالوں سے بھری جلد کا ایک جانور نما بچہ آ گیا۔ اس بھیانک بچے کو دیکھ کر زرقا کانپ اٹھی۔ اس کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ خوفناک عورت اس بچے کو لے کر زرقا کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر زرقا کے قریب جا کر اس نے وہ خوفناک بچہ زرقا کی گود میں ڈال دیا۔ زرقا دہشت سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ اس بھیانک بچے کی خوفناک شکل زرقا کے سامنے تھی، جس کے لمبے لمبے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ زرقا کی سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس پر دباؤ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہلا سکتی تھی۔ اس کے بازو سامنے کی طرف اکڑ گئے۔ وہ بے بس ہو کر منہ سے آوازیں نکالنے لگی۔ یکلخ کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس پر سے دباؤ کی کیفیت ختم ہو گئی اور وہ بھیانک بچہ اور خوفناک عورت یکلخت غائب ہو گئے۔ زرقا اپنی نارمل حالت میں آئی تو روہیل اس کے پاس اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ زرقا نے روہیل کو دیکھا تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ زرقا کی چیخ پر اقصیٰ بھی اپنے کمرے سے نکل چکی تھی۔ اقصیٰ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو زرقا روہیل کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ میں نے آپ کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اقصیٰ نے سہمے ہوئے انداز سے روہیل کی طرف دیکھا۔ بس بیٹی، جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو ورنہ وہ بدحیت چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ زرقا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ بتائیں، میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں۔ آپ سونے کی کوشش کریں، اپنے ذہن کو بالکل فریش کر لیں۔ یہ کہہ کر اقصیٰ بہت پیار سے زرقا کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ روہیل بیٹے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، اقصیٰ ہے میرے پاس، زرقا نے روہیل سے کہا۔ روہیل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ آنٹی، اگر آپ کچھ نہیں بتائیں گی نا تو آپ کے ذہن سے بوجھ کم نہیں ہوگا۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ایسی کیا چیز دیکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتانے سے آپ کے ذہن کا خوف کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اقصیٰ نے زرقا کو سمجھایا۔ زرقا نے ساری بات اقصیٰ کو بتا دی۔ یہ بات سن کر اقصیٰ اتنی پریشان ہوئی کہ اس کی زبان پر انتہائی خاموشی چھا گئی۔
काफी देर चुप रहने के बाद उसने जरका को समझाया, आंटी, आप मेरी बात हौसले से सुनना। काफी दिनों से इस हवेली में इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। मैं और अरसल बहुत परेशान हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस मामले में किसी बुजुर्ग की रहनुमाई हासिल कर लें? अक्सा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं। तुम मुझे खुलकर बताओ। जरका एकदम घबरा गई। आंटी, फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बस अगर आप इस घर को तबाही से बचाना चाहती हैं तो किसी ऐसे बुजुर्ग से राब्ता करें जो अपनी रूहानी ताकतों से आसिबी ताकतों का मुकाबला कर सके। अक्सा, खुदा के लिए तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरा तो दिल डूब रहा है। आंटी, आप प्लीज हौसला करें। मैं वादा करती हूं कि 2-3 दिन तक आपको सब कुछ बता दूंगी। बस अब आपने कुछ नहीं सोचना। दरअसल अकरम की मौत ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मैं तब से ऐसी बातें करने लग गई। अक्सा ने जरका की हालत देखकर अपनी बात को फौरन बदल दिया। कुछ देर के बाद अक्सा वहीं जरका के कमरे में ही सो गई। अक्सा ने लाख बात गोल करने की कोशिश की, लेकिन जरका एक उम्र रसीदा औरत थी। जो वाकया उसने अपनी आंखों से देखा, उससे वो इस हद तक खौफजदा होकर रह गई थी कि उस भयानक औरत और उस खौफनाक बच्चे का चेहरा जरका की आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं हो रहा था। ऊपर से उसने अक्सा की बात सुनी तो कई वसवसों ने उसके दिल में जगह बना ली। उसने फैसला कर लिया कि वो किसी बड़े बुजुर्ग को एक बार अपना घर जरूर दिखाएगी। सुबह सब नाश्ते पर इकट्ठे बैठे तो इंतहाई खामोशी छाई हुई थी। सब सर झुकाए चुपचाप नाश्ता कर रहे थे, जैसे हर एक किसी न किसी मसले में उलझा हुआ हो। रुहेल ने अक्सा और अरसल की तरफ देखा कि शायद वो दोनों उससे कोई बात करें, लेकिन वो दोनों उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। रुहेल ने 2-3 बार उनकी तरफ देखा और फिर नाश्ता करने लग गया। नाश्ता करके अक्सा क्लिनिक जाने लगी तो उसने अरसल से कहा, अरसल, आज तुम मेरे साथ चलो। अरसल जैसे पहले ही से तैयार था, झट से खड़ा हो गया। वो दोनों क्लिनिक चले गए। रुहेल सर झुकाए कुछ देर सोचता रहा, फिर एकदम से खड़ा हो गया। अम्मी, मैं भी चलता हूं, मुझे भी कुछ काम है। ये कहकर रुहेल ने अपनी जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली जो लॉन के करीब खड़ी थी। वो कमरे से बाहर निकलकर लॉन की तरफ चल दिया और गाड़ी स्टार्ट करके उन दोनों यानी अक्सा और अरसल के पीछे चल दिया। कुछ फासले पर जाने के बाद रुहेल ने अपनी गाड़ी एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी और अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उन दोनों की गाड़ी को देखने लगा। जब उनकी गाड़ी उसकी नजर से ओझल हो गई तो रुहेल गाड़ी से पीठ लगाए चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी गरज उनका ताक़ुब करना नहीं था, बल्कि उनके साथ क्लिनिक जाना था। काफी देर तक रुहेल ऐसे ही खामोश खड़ा रहा, फिर अपनी गाड़ी में बैठा और उस रास्ते की तरफ चल दिया जो क्लिनिक की तरफ जाता था। रुहेल क्लिनिक के करीब पहुंचा तो उसने अपनी गाड़ी एक तरफ खड़ी की और क्लिनिक के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो क्लिनिक में दाखिल हुआ। मरीजों के बैठने के लिए एक वसी कमरे के बाद अक्सा का कमरा था। रुहेल उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, उसके कदम वहीं रुक गए। अंदर टेप में एक कैसेट चल रही थी जिसमें अक्सा का हिप्नोटिज्म का वो अमल जो उसने रुहेल पर किया था रिकॉर्ड था। रुहेल वहीं ठिठक गया। रुहेल हैरत से अक्सा के किए हुए सवाल अपनी जबान से दिए गए जवाब सुन रहा था। अपनी ही जबान से कही हुई तल्ख हकीकतें सुनकर वो ऐसा हो गया जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। अरसल और अक्सा अंदर बैठे ये आवाजें सुन रहे थे। फिर टेप में काफी देर के लिए खामोशी हो गई। बस अक्सा की आवाज बार बार आ रही थी जो रुहेल को बोलने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर कुछ देर बाद रुहेल की आवाज एक खौफनाक आवाज में बदल गई जिसमें उसने अपने आप को एक ऐसे खौफनाक आसेब होने का इकरार किया था जो रात की तारीकी में मासूम लोगों का खून चूस लेता है और उनके सीनों से उनका दिल निगल लेता है। फिर कुछ देर के बाद उसकी खौफनाक थाड़े पूरे कमरे में गूंजने लगी। ये सब सुनकर रुहेल के ऊपर से एक कयामत गुजर गई। उसकी निगाहों से शोले बरसने लगे जैसे उनमें एक अलाव सा जल गया हो। जज्बात की शिद्दत से उसके पूरे वजूद में थरथराहट पैदा हो गई। उसे अपने वजूद से शदीद नफरत हो रही थी।
وہ آج سمجھ گیا تھا کہ کیوں وہ خود کو نامکمل انسان محسوس کرتا ہے۔ اس میں غیر معمولی طاقتیں اور تغیرات جو اسے ذہنی طور پر الجھا دیتی تھیں، اب بہت سی شیطانی طاقتوں کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھیں۔ وہ اس تلخ حقیقت سے آشنا ہو گیا کہ وہ ایک وجود میں دو روپ رکھنے والا ایک خوفناک آصف ہے۔ اندر ارسل ان خوفناک آوازوں پر سن ہو کر رہ گیا۔ کیسٹ سننے پر کپکپاہٹ کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ اقصیٰ، مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم کتنی بہادر ہو۔ تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ لیا؟ اتنا حوصلہ کیسے آ گیا تم میں؟ نہیں ارسل، میں بہادر نہیں ہوں۔ اس روز جو میرا حال ہوا تھا میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن ہم اپنی جان ہتھیلی پر لے کر ایک عزم کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر اقصیٰ نے کیسٹ ٹیپ سے نکالی اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اقصیٰ اور ارسل نے کلینک بند کیا۔ وہ کلینک سے باہر نکلے تو اقصیٰ کی جوتی کے نیچے کوئی سخت سی چیز آئی۔ اقصیٰ نے اپنا پاؤں پیچھے کیا تو ایک سونے کی بریسلیٹ گری ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے جھک کر وہ بریسلیٹ اٹھائی تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ بریسلیٹ روہیل کی تھی۔ اس نے پریشان کن نظروں سے ارسل کی طرف دیکھا۔ ارسل، یہ بریسلیٹ پہچانتے ہو؟ ہاں، یہ تو روہیل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روہیل یہاں آیا تھا۔ وہ ہم سے ملے بغیر چلا گیا۔ یقیناً اس نے کیسٹ سن لی ہے۔ اوہ میرے خدایا، نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ چلو جلدی کرو، ہمیں جلد گھر پہنچنا ہے، اقصیٰ نے گھبراہٹ میں ارسل سے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے گاڑی میں وہاں سے نکلے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو زرقا حسب معمول ملازمین سے کام کروا رہی تھی۔ اقصیٰ زرقا کی طرف بڑھی تو زرقا نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی آ گئیں کلینک سے؟ خیریت تو ہے؟ آنٹی، میں تو کلینک صرف ایک کام کے لیے گئی تھی، ورنہ میں کچھ روز کلینک نہیں جانا چاہتی تھی، کچھ روز گھر پر ہی رہوں گی۔ آپ یہ بتائیں کہ روہیل گھر آیا ہے؟ اقصیٰ نے تیز تیز بات کرتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگوں کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ کسی سے کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں پوچھتی ہوں اس سے، زرقا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہہ کر اقصیٰ روہیل کے کمرے کی طرف چل دی۔ ارسل بھی اقصیٰ کے ساتھ چل دیا، لیکن وہ اس کے ساتھ اس وقت روہیل کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ روہیل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دراز میں کچھ رکھ رہا تھا۔ اقصیٰ اس کے قریب آئی تو اس نے اقصیٰ کی طرف پھیکی سی مسکراہٹ سے دیکھا۔ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ آنٹی کہہ رہی تھی کہ تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ اقصیٰ کے اس سوال پر روہیل نے اپنی نگاہیں یکسر جھکا لیں۔ کیا ہوا ہے روہیل؟ آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ اقصیٰ کے سوال پر بھی روہیل اسی کیفیت میں کھڑا رہا۔ روہیل نے آج وہی پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی جس میں وہ پہلی بار حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اقصیٰ نے سنجیدگی سے روہیل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے روہیل؟ مجھ سے کوئی بات تو کرو۔ اقصیٰ کی بات پر روہیل نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اس کی آنکھیں بھیگ کر دہکتے انگاروں کی طرح سلگ رہی تھیں۔ آج پہلی بار اقصیٰ روہیل کے اندر حساس انسان کو دیکھ رہی تھیں۔ روہیل کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے اندر غموں کا ایک الاؤ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اقصیٰ کچھ کہتی، روہیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور گلوگیر آواز میں بولا، اقصیٰ، تم بہت اچھی سائیکالوجسٹ ہو، انسان کو بہت اچھا ہپناٹائز کر لیتی ہو۔ تمہارے ایک بہت بڑے کارنامے پر تمہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ تم نے ایک انسان میں ایک چھپا ہوا آصف ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے روہیل کی آنکھوں سے آنسو چمک کر اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ اس نے اپنے دائیں بازو سے اپنے آنسو صاف کیے اور اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جس لباس میں یہاں آیا تھا اسی میں واپس جا رہا ہوں۔ مجھے جو کچھ ماں نے دیا وہ سب چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں ان چیزوں کے لائق نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کے بیچ آ کر میں نے بہت سی محبتوں کو محسوس کیا ہے، لیکن اب میرے دل میں میری اپنی ذات کے لیے نفرت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دل اب محبت جیسے خوبصورت احساس کے قابل نہیں رہا۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ تو ادا نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کی اس دنیا سے دور کر لوں۔ روہیل کی باتیں سن کر اقصیٰ اندر سے کانپ کے رہ گئی۔ اس کی نگاہیں نم ہو گئیں۔ وہ انتہائی خلوص سے بولی، روہیل، تم کہیں نہیں جاؤ گے،
تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تلخ حقیقت جاننے کے بعد ہمارا رشتہ تم سے ٹوٹ گیا ہے؟ تم ہم سب گھر والوں کی زندگی کا ایک حصہ ہو۔ تمہارا اصل روپ جاننے کے بعد اس بات کو میں نے اور ارسل نے باقی گھر والوں سے کیوں چھپایا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور ارسل تمہیں اس کرب سے اور گھر والوں کی اس ناگہانی آفت کے اثرات سے بچانا چاہتے تھے۔ ہم دونوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، بس ہم اپنے مقصد میں کسی طرح کامیاب ہو جائیں۔ میں جانتی ہوں آسیبی طاقتیں کتنی خطرناک اور دہشت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان کا ایمان پختہ اور خدا پر بھروسہ ہو تو خدا خود وہ راستے دے دیتا ہے جو ہماری منزل کا تعین کرتے ہیں۔ اقصیٰ، مجھے جانے دو، تم لوگ اس آگ میں نہ کودو۔ میرے چلے جانے سے ان آسیبی طاقتوں کا رخ بدل جائے گا جو مختلف روپ دھارے اس حویلی کو اپنے حصار میں لینے والی ہیں۔ روہیل، تم ہمیں صرف ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ اس کے بعد ہمیں تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ میں نے پتہ کروایا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ذہن پراسرار علوم اور روحانی طاقتوں کا منبع ہے۔ وہ ایسے علوم جانتے ہیں کہ آسیب ان کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اپنی روحانی طاقتوں سے وہ شیطانی طاقتوں کو مات دے دیتے ہیں۔ بس روہیل، تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی صورت نکال لیں جس سے تمہارا آسیبی روپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور تم ایک نارمل زندگی گزار سکو۔ اقصیٰ، یہ بات جتنی ناممکن ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ ناممکن اس لیے کہ میری ماں کو یہ بات تیش دلا دے گی اور تم اس کے اصلی روپ کا سامنا تک نہیں کر سکتے۔ روہیل، ان کا سامنا ہم نے نہیں کرنا، بابا صاحب نے کرنا ہے۔ وہ ایسے عمل جانتے ہیں جس سے تمہاری ماں کی شیطانی طاقت ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتی ہوں، بس تم ایک بار میری بات مان لو۔ ہر شیطانی حربے کا توڑ نوری اور روحانی علوم سے کیا جا سکتا ہے۔ اقصیٰ نے روہیل کو بہت مشکل سے منایا۔ بابا صاحب کی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ تیار ہو گیا۔ اگلے روز ارسل اور اقصیٰ گھر سے کلینک کا کہہ کر ملتان روانہ ہو گئے۔ ایک عورت کی رہنمائی سے وہ بابا کی حویلی تک پہنچے جو ایک پرانا کھنڈر تھی۔ اس حویلی کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ وہ اس ہجوم سے گزرتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ بابا الگ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس عورت کی رہنمائی میں وہ دونوں اس حویلی تک پہنچے تھے، وہ عورت پہلے سے بابا صاحب کو ان دونوں کے بارے میں بتا چکی تھی۔ حویلی میں مریدوں کا ایک ہجوم تھا، لیکن بابا صاحب نے اقصیٰ اور ارسل کو اندر بلا لیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں کوئی روشن دان اور کھڑکی نہیں تھی۔ وہ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس خالی اور تاریک کمرے کے وسط میں کچھ موم بتیاں روشن تھیں، جہاں بابا صاحب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اقصیٰ اور ارسل ان کے قریب بیٹھے تو انہوں نے سر اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اقصیٰ نے بابا صاحب کو ساری بات بتائی۔ اقصیٰ کی بات سن کر بابا صاحب تھوڑی دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئے اور پھر دھیمے سے انداز میں کہنے لگے، یہ بات جو تم بتا رہی ہو ایک حیرتناک معمہ ہے۔ انسان اور آسیب کے ملاپ سے پیدا ہونے والی وہ صورتحال ہے جسے قابو کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ ہمت کرے تو ان ہوائی مخلوقات کو مات دے سکتا ہے۔ قرآن پاک سے اخذ کیے ہوئے نوری علم میں ان تمام مشکلات کا توڑ ہے جو ان مافوق الفطرت مخلوقات کے زیر اثر انسان کو پیش آتی ہے۔ میں کل رات کے 7 بجے تمہاری حویلی میں آؤں گا۔ تم نے یہ سب روہیل کی ماں سے چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ اب جاؤ گی تو اسے سب کچھ سمجھا دینا۔ کسی قسم کی بھی خوفناک صورتحال ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر بابا صاحب نے اپنا سر جھکا لیا اور ورد کرنے لگے۔ اقصیٰ اور ارسل وہاں سے اٹھے اور الٹے قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ اقصیٰ اور ارسل سارے راستے اسی کشمکش میں رہے کہ زرقا کو یہ سب کچھ کیسے بتایا جائے۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچے تو دن ڈھل چکا تھا۔ رات کے 7 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکے تھے۔ ڈھیلے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئے اور صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ زرقا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے خفگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ تم لوگ کچھ زیادہ لاپرواہ نہیں ہو گئے؟ صبح سے اب آئے ہو، کلینک سے کوئی فون بھی نہیں کیا، اور تو اور کوئی فون بھی نہیں اٹھاتا۔ آنٹی، ہمارا تو فون ہی خراب ہے،
باقی ہم کسی کیس میں الجھے ہوئے تھے، آپ خامخواہ پریشان ہو گئی، ارسل کہہ رہا تھا، جبکہ اقصیٰ بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اقصیٰ تم کچھ نہیں کہو گی؟ زرقا نے موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں ذرا چینج کر لوں۔ اقصیٰ شدید ذہنی تناؤ محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرقا نے تعجب سے ارسل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے اقصیٰ کو؟ کچھ نہیں ہوا اسے، بس تھک گئی ہے، ارسل نے بات گول کر دی۔ کچھ دیر کے بعد زرقا نے کھانا میز پر لگوا دیا۔ سب گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب رات کے 9 بجے تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زرقا حویلی کے دروازے وغیرہ چیک کر رہی تھی کہ اسے اقصیٰ نے پکارا۔ آنٹی؟ زرقا نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں بیٹا، کیا بات ہے؟ آنٹی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آئیں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے بیٹی؟ زرقا نے اقصیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس آنٹی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں تو آئیں۔ اچھا بھائی، ذرا یہ مین گیٹ کا تالا لگوا لوں، پھر آتی ہوں۔ زرقا کی یہ بات سن کر اقصیٰ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد زرقا اقصیٰ کے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں تو کہو، کیا کہنا تھا؟ اقصیٰ نے ایک کرسی اٹھائی اور زرقا کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ زرقا اقصیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اقصیٰ کے چہرے پر انتہائی گھبراہٹ تھی۔ وہ آنکھیں جھکائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو جنبش دے رہی تھی۔ وہ بار بار کچھ بولنے کی کوشش کرتی، لیکن پہلے لفظ پر ہی اس کی زبان اٹک جاتی۔ اس کے حوصلے ٹوٹنے کے تاثرات اس کے چہرے پر عیاں ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے اقصیٰ؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ زرقا نے اقصیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ نے کچھ دیر زرقا کی طرف دیکھا اور حوصلے کا ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ آنٹی، زندگی کی کچھ تلخ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں اپنے دل پر پتھر رکھ کے دماغ سے سوچنا پڑتا ہے۔ آنٹی، میں آپ سے جو بات کروں گی آپ نے اسے حوصلے اور صبر سے سننا ہے۔ آنٹی، آپ دل مضبوط کرتے ہوئے میری پوری بات سننا، پہلے سے کوئی رائے قائم نہ کرنا۔ اقصیٰ کے اس طرح کے الفاظ سن کر زرقا کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اقصیٰ نے اپنی کرسی زرقا کے اور نزدیک کر لی اور اپنی بات شروع کی۔ آنٹی، مجھ پر اور ارسل پر ایک عجیب حقیقت کا انکشاف ہوا ہے جو ہم نے اب تک آپ سے چھپائی، جبکہ اس حقیقت کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، جو گزر چکی ہے اس سے بھی اور جو موجودہ ہے اس سے بھی۔ آنٹی، آپ نے سائم کو کبھی نہیں ڈھونڈا۔ آپ روہیل کے آنے سے پہلے سائم کو ڈھونڈتی رہیں اور وہ آپ کے ارد گرد ہی رہی۔ اس نے آپ کی پوری زندگی اپنی لپیٹ میں لے لی ہے اور آپ کو گمان تک نہ ہوا۔ اقصیٰ، یہ تم کیا پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ آپ میری پوری بات سنیں، آہستہ آہستہ آپ سب سمجھ جائیں گی۔ انکل زیب نے جس عورت سے شادی کی اسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ انکل دوسری شادی کے کچھ دن بعد ہی فوت ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے فوت ہونے کے بعد سائم ایک دم کہاں غائب ہو گئی؟ ان کا بیٹا روہیل آپ سے 20 سال بعد کیوں ملا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوالات کبھی نہیں ابھرے؟ اقصیٰ، میرے گرد غموں اور تنہائی کا کوئی ایسا حالت تھا کہ میں نے بس روہیل کے انتظار کی آس ہی باندھ لی، کبھی کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ زرقا ماضی کی کسی گہری سوچ میں کھو گئی۔ آنٹی، آپ ماضی کی جن چنگاریوں کو نظر انداز کرتی رہی ہیں اب وہ ایک لاوے کا روپ دھار کر ہم سب کی زندگیوں میں شامل ہو چکی ہے۔ انکل کی موت کی وجہ وہ عورت تھی جس سے انہوں نے شادی کی، کیونکہ وہ عورت نہیں، شیطانی طاقتوں کی مالک ایک ٹائن تھی جس نے انسانی خون کی ہوس میں انکل کو بھی نگل لیا۔ اقصیٰ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو زرقا پر جیسے بجلی گر گئی۔ وقت کے دھارے میں جس غم کو وہ بھول بیٹھی تھی وہ ایک کردناک حقیقت کے ساتھ اس کے دل میں تازہ ہو گیا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ بولی، اقصیٰ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنٹی، یہ ایک تکلیف دہ سچ ہے جسے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ سائم ایک مافوق الفطرت مخلوق ہے جو ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار کر انکل زیب کی زندگی میں آئی۔ انکل کی موت تو اس کی شیطانیت کی ابتدا تھی، اس کی شیطانیت کی انتہا تو اب ایک اور روپ دھارے ہمارے بیچ موجود ہے، ایک ایسے انسان کے روپ میں جو دن کی روشنی میں تو انسان ہی ہوتا ہے، لیکن جوں ہی رات کے 10 بجتے ہیں وہ ایک خوفناک آسیب کا روپ دھار لیتا ہے، جس کی شیطانی طاقت سائم کی طاقت سے دگنی ہے،
جو انسانی خون کی حاوس میں انسانوں کو درندے کی طرح نوچ کھاتا ہے، وہ کتنا طاقتور اور بھیانک ہے، اس کی عصبی طاقتیں کتنی خطرناک ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ عصبی طاقتیں اسے ورثے میں ملی ہیں۔ جانتی ہیں کس سے؟ سائم سے۔ سائم اس دوہرے روپ کے انسان کی ماں ہے اور انکل زیب اس کے باپ۔ یہ بات سنتے ہی زرقا پر غشی طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اقصیٰ نے زرقا کا یہ حال دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ آنٹی پلیز خود کو سنبھالیں، آنٹی۔ لیکن زرقا پر مکمل بے ہوشی طاری ہونے لگی، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور پھر وہ بے ہوش ہو کر بے سدھ گر پڑی۔ اقصیٰ تیزی سے اپنے میڈیکل باکس کی طرف پڑی اور وہاں سے ایک انجیکشن نکال کر زرقا کو لگا دیا۔ انجیکشن کے تھوڑی دیر بعد ہی زرقا کو ہوش آ گیا۔ زرقا کو ہوش آیا تو اقصیٰ اس کا ہاتھ تھامے اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ زرقا اقصیٰ سے لپٹ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرے خدا، مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا؟ میں نے تو روہیل کو اس حویلی کا سپوت سمجھا تھا، وہ خون آشام درندہ کیسے بن گیا؟ یہ بھیانک انہونی ہماری زندگی میں کیسے ہو گئی؟ زرقا اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ آنٹی روہیل کو برا نہ کہیں، وہ بہت بے بس ہے، وہ رات کو کہاں ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ اقصیٰ نے زرقا کو چپ کرواتے ہوئے کہا، اے خدا، تو نے میرے بیٹے کو کیسی زندگی دی ہے؟ یہ تو نے اسے کس روپ میں مبتلا کر دیا ہے؟ اسے اس کرب سے باہر نکال دے میرے مالک، اور لوگوں کو اس کے بھیانک آسیب کے شر سے بچا۔ زرقا گلوگیر آواز میں خدا سے شکوہ کرنے لگی۔ پھر وہ ایک دم سے اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر روہیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اقصیٰ بھی اس کے ساتھ چل دی تھی۔ زرقا روہیل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں روہیل نہیں تھا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی نگاہوں سے گھڑی کی طرف دیکھا تو 10:30 بجے ہوئے تھے۔ زرقا روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اقصیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے اور اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ اقصیٰ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن وہ مسلسل زرقا کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے زرقا کو بابا صاحب کے بارے میں بتایا اور اس بات کا یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرقا نے ساری رات بے چینی سے گزاری۔ اقصیٰ بھی 2 بجے کے قریب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو زرقا نے فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی وہ بے چینی سے روہیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ روہیل کے کمرے میں داخل ہوئی تو روہیل اسی کیفیت میں لیٹا ہوا تھا جس میں وہ اس وقت ہمیشہ ایسے ہی لیٹا ہوتا تھا۔ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑا ہوا تھا۔ زرقا اس کی طرف بڑھی تو وہ اس کیفیت میں لیٹا ہوا تھا جیسے اس کے سر کے پچھلے حصے میں شدید درد ہو رہا ہو۔ زرقا اس کے بستر کے قریب آئی۔ اس نے جھٹکے سے کروٹ لی۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سلگ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکاوٹ کے اثرات تھے۔ اس نے زرقا کو اپنے قریب دیکھا تو اس کی نگاہوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کچھ دیر زرقا کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اس نے زرقا کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ ماں، دل چاہ رہا ہے آج آپ سے ڈھیر سا پیار لوں، ڈھیر ساری باتیں کروں۔ زرقا بہت پیار سے روہیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے دل میں غم کا ایک طوفان برپا تھا جس سے اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ بے آواز گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، بار بار اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی تاکہ روہیل پر ظاہر نہ ہو۔ روہیل کے دل میں بھی غم کا کوئی الاؤ سا چل رہا تھا۔ اس کی بے چین طبیعت میں ایک تڑپ تھی کہ کہیں وہ اپنوں کے اس خلوص کو کھو نہ دے جس میں اس کا سارا سکون، ساری خوشیاں ہیں۔ جن لوگوں کے پیار نے اس کے تاریک دل کو روشن کر دیا، ان لوگوں کو کوئی اس سے چھین نہ لے۔ اس سوچ سے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ماں، ایک بات کہوں؟ روہیل نے زرقا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹے، آج جو تمہارے دل میں آتا ہے کہو، میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ میں آپ سے دور دور اس لیے رہتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار نہ کریں۔ میری ذات میں ایک خلا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہ گمان رہتا ہے کہ جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن شاید میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ماں کا پیار تو وہ سمندر ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سب لوگوں کے پیار کو محسوس کیا تو مجھے بھی اپنی اس زندگی سے پیار ہو گیا۔ دل چاہا کہ میں بھی کسی کے لیے جیوں۔ یہ خوشی ملی کہ میری زندگی کے لیے بھی کوئی دعائیں کرتا ہے۔
لیکن اب یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں یہ سب کچھ کھو دوں گا۔ روہیل نے اپنی سرخ نگاہوں سے زرقا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ روہیل، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ زندگی کی لمبی مسافت کے ساتھ ساتھ ہمارا پیار بھی بڑھتا رہے گا، اور تم یہ کھونے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہاری زندگی میں خوشیوں اور خلوص کا یہ پہلا قدم ہے۔ تم نے تو ابھی بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ آئندہ اگر ایسی مایوسی والی باتیں کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ چلو اب اپنا ذہن فریش کرو۔ زرقا نے اسے پیار سے ہلکی سی تھپکی دی۔ روہیل اپنے ذہن کو جھٹک کے مسکرانے لگا۔ زرقا روہیل سے چھپا رہی تھی کہ وہ سب جانتی ہے، اور روہیل اس سے وہ تلخ حقیقت چھپا رہا تھا جس نے روہیل کو ایک عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ صبح 7 بجے اقصیٰ نیند سے بیدار ہوئی تو وہ فوراً ارسل سے ملنے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ تولیے سے منہ پوچھتا ہوا باتھ روم سے باہر نکلا تو اقصیٰ اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا اقصیٰ؟ خیریت تو ہے؟ ارسل نے اقصیٰ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس بے چینی میں نے رات نہ جانے کیسے گزاری ہے، اقصیٰ نے پریشان کن انداز میں کہا۔ ایسی کیا بات ہے؟ کیا تم نے آنٹی کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ ارسل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو بڑی مشکل سے حوصلہ کر کے انہیں سب کچھ بتا دیا، لیکن جس طرح انہوں نے یہ سب کچھ سنا ہے میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں طبی امداد دی تو انہیں ہوش آیا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ تلخ حقیقت سن کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگر انہوں نے روہیل کا آسیبی روپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اقصیٰ نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم نے بابا صاحب کے آنے کے بارے میں انہیں کیا بتایا ہے؟ روہیل نے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ 2-3 روز بعد آئیں گے، جبکہ وہ آج رات 9 بجے آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ آنٹی آج رات گھر موجود ہی نہ ہو۔ اقصیٰ اس پریشانی میں الجھ کر رہ گئی۔ تم پریشان نہ ہو، ہم کوئی ایسا طریقہ نکال لیں گے کہ آنٹی رات ہونے سے پہلے کہیں چلی جائیں۔ تم کوئی ٹینشن نہ لو، ہاتھ منہ دھو کر چینج کر لو، آنٹی ناشتہ لگوا رہی ہوں گی۔ ارسل نے اقصیٰ کو سمجھایا۔ کچھ دیر کے بعد زرقا نے ناشتہ لگوا دیا۔ گھر کے سب افراد اکٹھے بیٹھے ناشتہ کرنے لگے۔ سب لوگ انتہائی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر ایک کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رخسانہ نے ان سب کی طرف دیکھا اور اپنا چمچہ روکتے ہوئے بولی، میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی ہوں تم سب الجھے رہتے ہو۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے لیکن مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ رخسانہ نے خفگی ظاہر کی۔ نہیں امی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ ہم نے پہلے کبھی کچھ آپ سے چھپایا ہے؟ اقصیٰ ابھی بات کر ہی رہی تھی تو زرقا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، رخسانہ میں آج حضرت بری امام کے مزار پر جاؤں گی، تم میرے ساتھ جانا۔ اس موضوع پر میں تم سے راستے میں بات کروں گی۔ ہاں، میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے مزار پر حاضری دوں۔ کب روانہ ہوگی یہاں سے؟ رخسانہ نے زرقا سے پوچھا۔ بس کوئی آدھے گھنٹے تک، زرقا نے کہا۔ اقصیٰ اور ارسل نے زرقا کی یہ بات سنی تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ اقصیٰ نے فوراً پوچھا، آپ کب تک آ جائیں گی؟ واپسی تک ہمیں رات کے 2 یا 3 تو بج ہی جائیں گے۔ تم لوگوں نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد زرقا نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ رخسانہ نے کپڑے بدل لیے تھے، لیکن زرقا انہی کپڑوں میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کسی کو ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی، لیکن وہ غم کی شدت میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس طرح سوجی ہوئی تھیں جیسے رات بھر وہ رو رو کر خدا سے دعائیں کرتی رہی ہو۔ اقصیٰ، ارسل اور روہیل تینوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ زرقا نے بھیگی ہوئی نگاہوں سے ان تینوں کی طرف دیکھا اور گلوگیر لہجے میں بولی، تم تینوں اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں خدا کے سہارے چھوڑے جا رہی ہوں۔ ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے خدا سے دعا کروں گی، جھولی پھیلا کے اس سے اس گھر کی خوشیوں کی بھیک مانگوں گی۔ خدا میرے بچوں کی عمر دراز کرے، آمین۔ یہ کہہ کر زرقا نے ان تینوں کو دوبارہ پیار دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا دی، لیکن دور تک زرقا کی نگاہیں گھر کی طرف ہی لگی رہیں۔ زرقا کے جانے کے بعد اقصیٰ، ارسل اور روہیل خاموشی سے ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ وہ گہری پریشانی میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔
جیسے ان کی خاموشی میں کئی خدشات کا شور ہو۔ روہیل نے اقصیٰ اور ارسل کی طرف دیکھا اور دھیمے دھیمے انداز میں کہنے لگا، کاش میں اپنی دنیا میں ہی رہتا، خود ہی ٹوٹتا اور بکھرتا رہتا، لیکن آپ کے بیچ آ کر آپ لوگوں کی زندگی برباد نہ کرتا۔ روہیل، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم اس حویلی کے وارث ہو، تمہاری شناخت انکل زیب سے ہے، تم کہیں بھی رہو، تم اپنا تعلق ہم لوگوں سے نہیں توڑ سکتے، تمہیں ہر حال میں یہاں آنا تھا، اور نہ ہی تم ہم سے یہ حق چھین سکتے ہو کہ ہم تمہارا احساس نہ کریں، تمہارا خیال نہ کریں، کیونکہ تم سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ ارسل نے بھی اقصیٰ کی تائید کی۔ اقصیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اپنے وجود کو اس گھر سے نکال سکتے ہو، لیکن ہمارے دل و دماغ سے نہیں۔ ارسل کی بات سن کر روہیل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے مسکرا کر ارسل کی طرف دیکھا اور پھر لپک کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ اقصیٰ بھی مسکرانے لگی، لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو چھلک رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقصیٰ اور ارسل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے روہیل کو اس بات سے ناآشنا رکھا تھا کہ بابا صاحب رات کو حویلی آ رہے ہیں۔ اقصیٰ اور ارسل کا ذہن کئی خدشات میں الجھا ہوا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک جیسے ان کے دل کی دھڑکنیں گن رہی تھی۔ وقت کا خاموش دھارا اپنی لپیٹ میں دہشت اور وسوسوں کا ایک بھونچال سا لیے ہوئے تھا۔ شام کے 5 بجے تو اقصیٰ لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ درخت کے تنے سے سر لگائے کچھ سوچنے لگی۔ اچانک اسے اپنے قدموں کے قریب آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ترچھی نظر سے دوسری طرف دیکھا تو روہیل اس کے قریب کھڑا تھا۔ آؤ بیٹھو روہیل، اقصیٰ نے روہیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ روہیل گھاس پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ روہیل کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل و دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہو۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں گھاس پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بے چینی سے چاروں طرف اپنی نظر دوڑاتا تھا۔ پھر یک لخت اس کی نظریں ایک ہی جگہ ٹک گئیں، جیسے وہ اپنے ذہن کی اسکرین میں کچھ دیکھ رہا ہو۔ اقصیٰ نے روہیل کی ایسی کیفیت دیکھی تو وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، کیا ہوا ہے روہیل؟ روہیل نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میرے اندر ایک ارتعاش ہے جس سے میری روح کانپ کے رہ گئی ہے۔ یا تو میں کسی خطرے کی طرف بڑھ رہا ہوں یا پھر کوئی ناگہانی آفت مجھے اپنے حصار میں لینے والی ہے۔ روہیل، اس طرح سے مت سوچو، اپنے ذہن کا رجحان بدلو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اقصیٰ نے روہیل سے یہ کہہ تو دیا، لیکن خود وہ پریشان سا چہرہ بنائے سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے روہیل سے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ جیسے اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ وہ پھر کچھ سوچنے لگی۔ پھر اس نے روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل، تم جس خطرے کا خدشہ محسوس کر رہے ہو وہ واقعی تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، لیکن وہ خطرہ تمہارے لیے نہیں، اس شیطان کے لیے ہے جو تمہارے وجود میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ تم نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکو۔ بابا صاحب نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ان کے عمل سے تمہاری زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ روہیل کا سر جھکا ہوا تھا۔ اقصیٰ کی بات سن کر اس نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج آ رہے ہیں بابا صاحب۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہاری باتوں سے۔ اور روہیل، تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے، بابا صاحب کی ہر بات مانو گے۔ اقصیٰ پرخلوص انداز میں بولی، میں تو تم لوگوں کو اپنے اندر کے آصف سے بچانے کے لیے اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا، لیکن تم نے کہا کہ صرف ایک بار میں بابا صاحب کو موقع دوں، اس کے بعد اپنی یہ بات پوری کر لوں۔ اقصیٰ، میں تمہاری بات ٹال نہیں سکتا۔ تم نے مجھے ہپناٹزم کے لیے کہا، میں مان گیا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں خود کو بابا صاحب کے آگے حاضر کر دوں، تو میں تمہاری یہ بات بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن یہ تمہیں ضرور کہوں گا کہ جو تم سوچ رہی ہو یہ بہت مشکل ہے، شاید ناممکن ہے۔ میرے اندر جو آصف کا روپ ہے وہ مجھے ورثے میں ملا ہے، اس روپ کو مجھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر روہیل کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں ہر حال میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اندر کے خوفناک شیطان سے محفوظ ہو جائیں۔ روہیل کی یہ باتیں سن کر اقصیٰ کانپ کے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سلگنے لگیں۔ روہیل، تم کیا سمجھ رہے ہو؟
बाबा साहब के सामने हम तुम्हें यूं ही पेश कर रहे हैं? रोहेल, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से इतना प्यार ना हो जितना इस घर के अफराद तुमसे प्यार करते हैं। हम तो बाबा साहब से सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी तरीके से तुमसे तुम्हारा ये आसिबी रूप अलग हो सकता है जिसमें तुम्हारी जान का कोई खतरा ना हो। अगर उन्होंने कहा कि खतरा है तो फिर हम उन्हें कोई अमल नहीं करने देंगे। ये बात हमने उनसे तय की है, लेकिन ये सब वो तुमसे मिलकर ही मालूम कर सकते हैं। इन वफाओं की जंजीरों में ही तो जकड़ा गया हूं। इस जिंदगी को जीने को दिल चाहता है। अपनों की इतनी वफाएं हैं और उस जिंदगी से नफरत है जिसने खून की नदियां बहा दी हैं। मैं मोहब्बत और नफरत के इस हिसार में बिखर चुका हूं। रोहेल ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और दरख्त से पुश्त लगा के बैठ गया। रोहेल, प्लीज खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अरसल को बुलाकर लाती हूं। अक्सा ये कहकर वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद अक्सा और अरसल दोनों रोहेल के पास आ गए। थोड़ी देर बाद 7 बजे तो अक्सा और अरसल बाबा शाह का इंतजार करने लगे। उनकी बेचैनी खौफ और दहशत का रूप धारने लगी। वो तीनों खामोश बैठे हुए थे कि एकदम रोहेल ने एक छुरछुरी ली और फजा में चारों तरफ घूरने लगा। फिर एक लफ्ज बोला, मेरी मां साइम आ रही है। ये अल्फाज उसकी जबान से अदा ही हुए थे कि पूरी फजा में भारी भारी परों की आवाज गूंजने लगी। अक्सा और अरसल ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर यकलख्त एक खौफनाक शाहीन भयानक आवाज के साथ फजा में नमूदार हुआ। अक्सा और अरसल जहां खड़े थे वहीं सुन हो गए। उनकी फटी फटी निगाहें जैसे हवा में मुअल्लक हो गईं। वो खौफनाक शाहीन चीखता हुआ उन दोनों की तरफ पड़ा और अपने परों के ब्लेडों से हवा को चीरता हुआ उनके सरों के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ चला गया। उन दोनों ने झटके से दूसरी तरफ देखा तो वो खौफनाक शाहीन जमीन की तरफ पड़ा। उन दोनों के जिस्मों में थरथराहट की एक लहर दौड़ गई। वो खौफनाक शाहीन उनकी आंखों के सामने उस खूबसूरत औरत का रूप धार किया जिसके रूप में साइम अपनी बदहैयत चेहरा छुपा लेती थी। उसके वारिद होते ही हवा का जैसे अंदाज ही बदल गया। हवा एक शदीद तूफान का रूप धार गई जिसके थपेड़ों ने अक्सा और अरसल को हिला के रख दिया। हवा में इतनी खौफनाक आवाजें गूंजने लगी कि हर तरफ जैसे दहशत नाचने लगी। अक्सा और अरसल का दिल जैसे उनकी मुट्ठी में आ गया। उन्हें यूं महसूस होने लगा जैसे उनके दिल की धड़कन बंद होकर रह गई हो। वो एक दूसरे का हाथ थामे सरासीमगी से साइम की तरफ देख रहे थे। साइम के लंबे बाल हवा के तेज झोंकों में लहरा रहे थे। उसने उन तीनों की तरफ देखा और कहकहा बुलंद किया। फिर उसने अपने दोनों बाजुओं से अपना चेहरा ढांप लिया। कुछ देर के बाद उसका वजूद आंखों में मत्थम पड़ने लगा। फिर देखते ही देखते उसका वजूद आंखों से ओछल होने लगा। अक्सा और अरसल ने तेज तेज सांस लेते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन यकलख्त साइम का वजूद एक तेज रोशनी में तब्दील हो गया जिसकी रोशनी से पूरा लॉन रोशन हो गया। रोशनी इस कदर तेज थी कि अक्सा और अरसल की आंखें चुंधिया कर रह गई और उनकी आंखों में इस कदर जलन होने लगी कि वो अपने हाथों से अपनी आंखें ढांपे घुटनों के बल बैठ गए। रोहेल तेजी से उनके करीब आ गया। कुछ देर के बाद जब ये तेज कर्बनाक रोशनी मातूम हुई तो उन दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें खौफ के मारे बाहर को उबल पड़ी। दहशत से वो कांप के रह गए। खौफ से उनका दिमाग इस तरह सुन हो गया कि वो बदहवास होकर रह गए। साइम उस खूबसूरत औरत के मादी वजूद को छोड़कर अपने भयानक तरीन हवाई रूप में आ चुकी थी। उस चुड़ैल का रूप इंतहाई खौफनाक था। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उनके अपने आसाब पर काबू ही न रहा। उनकी टांगों की जान जैसे खत्म ही हो गई हो। साइम ने अपने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए और दहशतनाक आवाज के साथ बोली, मैंने रोहेल को तुम्हारी दुनिया में इसलिए भेजा था कि ये इंसानों के लिए तरसता था, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो इसका अंजाम नहीं जानते। तुम्हारे ये हथकंडे मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैं देख रही थी कि तुम और कितने पर निकालते हो। वो बाबा मेरा और मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी नापाक जबान से मुझे बेटा ना कह। तेरे वजूद की वजह से मुझे अपने आप से नफरत है। याद रख, अगर अक्सा और अरसल पर खराश भी आई तो तू मुझे हमेशा के लिए खो देगी। रोहेल इंतहाई तैश में बोला। साइम अपनी खूंखार आंखें रोहेल की तरफ काटते हुए चिंगाड़ी, तेरी वजह से मैंने अब तक इनका लिहाज किया।
تیرے شیطانی روپ سے انہیں دور رکھا، لیکن اب انتہا ہو گئی ہے، اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر سائم نے اپنے ناخن سے روہیل کی طرف اشارہ کیا تو روہیل کے پاؤں زمین میں گڑ گئے اور یک لخت اس کی قوت گویائی بھی سلب ہو گئی۔ سائم نے خوفناک قہقہہ لگایا اور اپنے دوسرے ناخن سے اقصی اور ارسل کی طرف اشارہ کیا، جس سے ایک دم ان کے گرد آگ کا ایک دائرہ کھنچ گیا۔ اقصی نے چیخ مار کر ارسل کا بازو تھام لیا۔ آگ تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اقصی اور ارسل کی چیخ و پکار فضا میں گونجنے لگی۔ روہیل یہ سب دیکھ کر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن وہ نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا۔ روہیل اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر تڑپتا اور پھر اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں سے سائم کے بدحیت چہرے کی طرف دیکھتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ اس کی حرارت اقصی اور ارسل کو شدید اذیت دینے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگا۔ ان کی چیخوں کے ساتھ سائم کی شیطانی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ اچانک سائم خاموش ہو گئی۔ اس کی شیطانی قوت نے اپنے قریب کسی چوتھے وجود کو محسوس کیا اور اس نے اپنی قوتوں کے آئینے میں اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا۔ وہ تیش میں ہوا میں جھولتی ہوئی دوسری طرف مڑی تو بابا صاحب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مٹی کا مشکیزہ تھا جس میں شاید پڑا ہوا پانی تھا۔ اقصی اور ارسل کی چیخ و پکار بابا کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سائم نے قہقہا فضا میں بلند کیا اور اپنا ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر کوئی عمل کرتی، بابا شاہ نے پانی سے بھرا ہوا وہ مشکیزہ اس چڑیل کی سمت میں ہوا میں اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی سائم کے گرد نوری علم کا ایک ہالہ سا کھنچ گیا۔ اس حالے میں سائم کی شیطانی قوت قید ہو کر رہ گئی۔ اس کی کوئی شیطانی قوت اس حالے سے باہر نہیں جا سکتی تھی، جس کے ساتھ ہی اقصی اور ارسل کے گرد لگی ہوئی آگ بجھ گئی اور روہیل کے قدم بھی زمین سے آزاد ہو گئے۔ ہوا میں معلق سائم اپنے بھیانک روپ کے ساتھ بے چینی سے نہ دکھائی دینے والے اس گول چکر میں منڈلانے لگی جو بابا شاہ نے اپنے نوری علم سے اس کے گرد کھینچ دیا تھا۔ شاید تیش میں سائم کے منہ سے خوفناک اور راہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں، جس سے اقصی اور ارسل کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس دائرے میں گھومتے گھومتے یک لخت سائم چنگاڑتی ہوئی رکی اور اپنی خونخوار نگاہیں بابا شاہ کے چہرے پر گاڑتیں۔ تو دیکھ میں تیرے اس عمل سے کیسے باہر نکلتی ہوں۔ یہ کہہ کر سائم نے اس غیبی حالے میں چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد اس حالے میں سے اتنی خوفناک آوازیں ابھرنے لگیں کہ اقصی اور ارسل لپک کر بابا شاہ کے قریب آ گئے۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ چاروں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سائم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائم حالے میں گھومتے ہوئے اسی خوبصورت عورت کا روپ دھار گئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اس خوبصورت عورت سے ایک شاہین کا روپ دھار کر اس حالے میں تیزی سے چکر کاٹنے لگی۔ وہ جوں جوں روپ بدل رہی تھی، دائرے میں خوفناک آوازیں بڑھ رہی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاہین سیاہ بلی کا روپ دھار کیا۔ اقصی اور ارسل کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ خوف کی زیادتی سے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان چاروں کی پھٹی پھٹی نگاہوں کے سامنے وہ سیاہ بلی ایک چھپکلی میں بدل گئی جو کھٹ سے دائرے سے باہر گھاس پر گری اور ایک ہی ساتھ میں غائب ہو گئی۔ ان لمحوں میں بابا شاہ پریشان ہو گئے اور گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یک لخت ہر طرف سائم کے قہقہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بابا شاہ نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی ہمارے آس پاس موجود ہے۔ یہ کہہ کر بابا شاہ تیزی سے زمین پر بیٹھ گئے اور ایک نوکدار چیز سے کچی زمین کھودنے لگے۔ انہوں نے گڑھا سا کھود لیا اور برقی صورت سے اپنے تھیلے سے ایک پوٹلی نکالی اور اسے گڑھے میں جھاڑنے لگے۔ بابا شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس گڑھے کے اوپر اکڑا لیے اور اونچی اونچی آواز سے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے لگے۔ تیز ہوا کا شور آسیبی طاقتوں کے ایک بھونچال میں بدل رہا تھا۔ ہر طرف خوفناک آوازوں کی ایک دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ جوں جوں بابا شاہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے، ان آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ سراسیمگی کے اس ماحول میں بابا شاہ کی زبان پل بھر کے لیے بھی نہ رکی۔ وہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سائم کی خوفناک خرراہٹ کی آوازیں پوری فضا میں گونجنے لگیں۔ بابا شاہ مزید اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگے، جس سے سائم کی چنگھاڑنے کی آواز اس طرح ہر طرف گونجنے لگی جیسے اس کی شیطانی طاقتوں اور بابا شاہ کی نوری طاقتوں کے مقابلے میں اسے شدید اذیت پہنچ رہی ہو، جیسے وہ نوری طاقتوں کا مقابلہ نہ کر پا رہی ہو۔
بابا شاہ اپنے دونوں ہاتھ اکڑائے مسلسل پڑھتے رہے۔ ان کا چہرہ اتنی سردی میں بھی پسینے میں بھیگ گیا تھا، ان کا حلق سوکھ گیا تھا، لیکن اس سخت عمل میں انہیں کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ عمل کرتے کرتے ایک دم بابا شاہ کے پورے جسم کو شدید جھٹکے لگنے لگے۔ ان لمحوں میں صائم شدید طیش میں بابا شاہ کی نوری طاقتوں کی قید میں ہوا میں ظاہر ہو رہی تھی، اور بابا شاہ کے عمل سے اس کے گرد وہ نوری حالہ بنتا جا رہا تھا جس میں اس کی تمام شیطانی قوتیں محصور ہو کر رہ گئی تھیں۔ جوں جوں حالہ بنتا جا رہا تھا، صائم کے حلق سے خوفناک آوازیں ابھرتی جا رہی تھیں۔ بے چینی میں اس کا روپ اتنا بھیانک ہو گیا تھا کہ دہشت سے اقصی اور ارسل نڈھال ہو کر رہ گئے۔ ان کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ اس خوفناک منظر سے آنکھیں چرائے سہمے ہوئے بابا شاہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ روہیل اپنی بھیگی ہوئی سرخ نگاہوں سے یہ تلخ حقیقت دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ جو ہی نہ دکھائی دینے والا یہ نوری حالہ مکمل ہوا، بابا شاہ نے فوراً عمل چھوڑ دیا۔ حالہ مکمل ہوتے ہی نہ صرف صائم کی شیطانی طاقتیں اس میں محصور ہو گئیں، بلکہ اس کی قوت گویائی بھی سلب ہو گئی۔ وہ اپنے بھیانک روپ کے ساتھ اس دائرے میں بے بسی اور بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ ہوا سے خوفناک آوازوں کا شور ایک دم سے ختم ہو گیا۔ آندھی کا چھکڑ ٹھٹھرتی ہوئی سرد ہوا میں بدل گیا۔ اقصی، ارسل اور روہیل نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیطانی طاقتیں نوری طاقتوں کے آگے دم توڑ چکی تھیں۔ وہ چاروں خود کو انتہائی محفوظ محسوس کرنے لگے، لیکن کچھ دیر بعد بابا شاہ نے روہیل کو پکارا۔ روہیل، میرے قریب آؤ، وقت بہت کم ہے اور کام انتہائی مشکل۔ روہیل بہت عجیب سے انداز میں اپنی بھیگی ہوئی نگاہوں سے کافی دیر تک اقصی اور ارسل کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے بابا شاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اقصی اور ارسل نہایت پریشانی کی کیفیت میں روہیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی وسوسے انہیں اندر سے توڑتے جا رہے تھے، لیکن وہ خدا کے سہارے خود کو مضبوط کرتے کہ اس کے نوری علم میں بہت طاقت ہے۔ روہیل بابا شاہ کے قریب آیا تو انہوں نے دھیمے سے انداز میں کہا، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ روہیل بابا شاہ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بابا شاہ نے روہیل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ روہیل نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا تو صائم غصے کے الاؤ میں تڑپنے لگی۔ بے بسی میں اس کا روپ اور بھی خوفناک ہو گیا۔ اس کے گلے سے ایسی بھیانک قرراہٹ کی آوازیں ابھر رہی تھیں کہ جیسے اگر صائم بابا شاہ کے عمل سے باہر آ گئی تو ایک بھونچال آ جائے گا۔ بابا شاہ روہیل کے قریب بیٹھ گئے۔ بابا شاہ نے اپنے دم کیے ہوئے چاقو سے روہیل کے بازو پر ایک چیرا دیا، جس سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ بابا شاہ نے کچھ اور پڑھا اور اس چیرے پر پھونک ماری، جس سے خون فوراً بند ہو گیا۔ بابا شاہ نے ایک دیا روشن کیا۔ روہیل کی آنکھوں میں ایک اجنبیت سی آ گئی اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ ایک بت کی طرح اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ بابا شاہ پھر کچھ پڑھنے لگے۔ یہ سب صائم کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ خونخوار چڑیل انتہائی طیش میں غراتی ہوئی اس دائرے میں تیزی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ کئی بھیانک روپ بدل رہی تھی، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ اس نوری حالے سے باہر نہیں آ سکتی تھی۔ روہیل بابا شاہ کے گہرے عمل کے زیر اثر تھا۔ کچھ دیر بعد بابا شاہ نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد روہیل کی دونوں بھووں کے درمیان جیسے ایک انگارہ سا دہکنے لگا۔ بابا شاہ نے فوراً ہی اپنی انگلی پیچھے کر لی اور ایک پانی سے بھرا ہوا کچا پیالہ روہیل کے سامنے رکھ دیا۔ ہر طرف ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا، جس میں صائم کی دہشتناک غراہٹ گونج رہی تھی۔ بابا شاہ نے اقصی اور ارسل کی طرف دیکھا اور انتہائی پر اعتماد لہجے میں کہنے لگے، روہیل کا آسیبی روپ اس سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ روپ اسے ورثے میں ملا ہے۔ یہ پراسرار روپ اس کی ذات کا ایک حصہ ہے، جو صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ روہیل کا وجود ہی نیست و نابود ہو جائے۔ جو ہی یہ الفاظ بابا شاہ کی زبان سے نکلے، اقصی اور ارسل تڑپ کر ان کی طرف بڑھے۔ اقصی نے روتے ہوئے بابا شاہ کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں بابا جی نہیں، ہم روہیل کو اس کی دنیا میں واپس بھیج دیں گے، چاہے وہ ہم سے کبھی نہ ملے، لیکن اس کی زندگی پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ بابا شاہ نے اقصی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم دونوں نے میری پوری بات نہیں سنی اور پریشان ہو گئے۔ میری پوری بات سنو۔
روہیل نے ایک ایسی ڈائن سے جنم لیا جو شیطانی طاقتوں کی حامل ہے۔ وہ انسانی خون سے اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ روہیل جب پیدا ہوا تو اس کا ایک روپ انسان کا تھا اور دوسرا آسیب کا، ایک ایسے آسیب کا جس کا شیطانی طاقتوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، جو پراسرار قوتوں کا مالک ضرور ہوتا ہے لیکن انسانی خون کا پیاسا نہیں ہوتا۔ لیکن سائم اپنی خوفناک دنیا میں اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ طاقتور اور دہشت ناک دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کئی سالوں کے خوفناک عملوں سے روہیل کے اندر وہ شیطانی قوتیں پیدا کیں جس نے اسے انسانی خون کا پیاسا بنا دیا۔ اس دنیا میں آسیبوں کی ایک وسیع تعداد کئی روپ دھارے انسانوں کے ساتھ رہتی ہیں، جن کی کئی مختلف قسمیں ہیں۔ صرف ایک قسم ایسی ہے جو انسانوں کو نگل لیتی ہے اور وہ ہے ولہان۔ اور روہیل کے آسیبی روپ کا اس قسم سے کوئی واسطہ نہیں۔ سائم اس وقت اتنی کمزور ہے کہ میں ایک عمل سے اسے اس کی شیطانی قوتوں سمیت اس خالی کوٹھی میں قید کر دوں گا جس کوٹھی میں آج سے 20 سال پہلے اس نے زیب کو مارا تھا۔ اس طرح سے روہیل کے آسیبی روپ سے شیطانی قوتیں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گی اور وہ اسی انداز میں جیے گا جو اسے خدا نے عطا کیا ہے۔ دن میں یہ انسان کے روپ میں تم لوگوں کے ساتھ خوش رہے گا، لیکن جو ہی رات ہوگی یہ تم انسانوں کی دنیا سے غائب ہو کر اپنی آسیبی دنیا میں چلا جائے گا۔ اسے انسانی خون سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ اقصی اور ارسل نے بابا شاہ کی یہ بات سنی تو انہیں لاشعوری طور پر ایک اطمینان سا ہو گیا۔ انہوں نے قدرت کے اس سچ کو خوشی سے قبول کر لیا۔ انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ بابا شاہ کے اس عمل سے لوگ روہیل کی شیطانی قوتوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے اور روہیل کو کبھی خود سے نفرت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے اس دوہرے روپ کے ساتھ اطمینان سے جی سکے گا۔ روہیل ابھی تک بابا شاہ کے عمل میں تھا۔ وہ اسی کیفیت میں آنکھیں بند کیے پتھر کے بت کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ سائم غصے میں اس طرح چکر کاٹ رہی تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ بھیانک ٹائن اس نوری حالے سے باہر آ جائے گی۔ لیکن بابا شاہ کے چہرے پر انتہائی اطمینان تھا جس سے اقصی اور ارسل کے حوصلے بھی بلند تھے۔ چند ہی ساتوں میں بابا شاہ کے ہونٹوں کی جنبش مزید تیز ہو گئی۔ پھر یک لخت انہوں نے اس آگ میں پھونکا جس سے پوری فضا سائم کی چیخ و پکار سے گونج اٹھی، جیسے اس کے گرد نہ دکھائی دینے والی آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اس کی خوفناک چیخ و پکار میں بابا شاہ نے اپنا عمل جاری رکھا۔ کافی دیر کے بعد بابا شاہ نے اس آگ میں دوبارہ پھونکا تو سائم کے گلے سے ایسی بھیانک غراہٹ کی آواز ابھری کہ اقصی اور ارسل کے دل دہل گئے۔ اس کی اس غراہٹ میں ایک ایسی گونج تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ گرج ہر طرف سے آ رہی ہو، سب سے زیادہ زمین سے۔ وہ تینوں ابھی اس گرج کو محسوس ہی کر رہے تھے کہ یک لخت زمین زلزلے کی کیفیت میں ہلنے لگی۔ اقصی اور ارسل اس جھٹکے سے منہ کے بل گرے، جبکہ بابا شاہ اس آگ پر اپنے دونوں ہاتھ اکڑائے اپنے عمل میں مگن تھے۔ بابا شاہ نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ روہیل بھی ان کے عمل سے باہر آ چکا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ اس سے آشنا تھا۔ بابا شاہ کے عمل میں وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں رہا۔ بابا شاہ نے اقصی اور ارسل کی طرف دیکھا۔ سائم اپنی شیطانی طاقتوں سمیت اس کوٹھی میں قید ہو گئی ہے جہاں اس نے زیب کو اس کی زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ وہ ساری زندگی اس خالی کوٹھی میں بھٹکتی رہے گی۔ روہیل کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شکر ہے میرے خدا کا کہ اب میرے ہاتھ کسی کے خون میں نہیں رگیں گے۔ پھر اس نے اپنی بھیگی ہوئی نگاہوں سے اقصی اور ارسل کی طرف دیکھا۔ دیکھو تم لوگوں کے خلوص نے مجھے آج کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ تم لوگوں کے خلوص میں کوئی کمی نہ آئے تو میں ہر روپ میں خوشی سے زندہ رہ لوں گا۔ روہیل کی باتیں سن کر اقصی اور ارسل کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ اقصی روہیل سے بات کرنے لگی تو ایک دم روہیل ان تینوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اقصی اور ارسل نے گھبرا کر بابا شاہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اقصی اور ارسل نے تیزی سے اوپر کی طرف دیکھا تو ایک آگ کا انگارہ تیزی سے آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے بابا شاہ کی طرف دیکھا تو بابا شاہ نے بہت تحمل سے کہا، روہیل آسیب کا روپ دھار چکا ہے۔
اس لیے وہ اپنی دنیا میں چلا گیا ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، صبح ناشتے کے وقت انسان کے روپ میں وہ تمہارے بیچ موجود ہوگا۔